اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ القلم چینل کی خصوصی رمضان نشریات مرحبا رمضان میں دیکھنے والے تمام ناظرین اور حاضرین کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد جواد راجپوت۔ اللہ رب العزت کا بے حد شکر کہ اللہ پاک نے ہمیں ایک مرتبہ پھر سے اپنے اور اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی خوبصورت ٹرانسمیشن سجانے کا موقع عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس سب کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جو ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں اللہ پاک سب کی نیک دلی حاجات نیک تمناؤں کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آج کی ہماری اس خوبصورت ٹرانسمیشن کا ٹاپک ہے صلہ رحمی، اس پر بھی آپ سے بات ہوگی۔ بڑھتے ہیں آج کے مہمانوں کی طرف۔ ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے مذہبی اسکالر جناب علامہ سید اسد شاہ گردیزی، ہم انہیں اپنے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ جناب پروگرام میں تشریف آوری کا۔ ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے آقا کے عظیم ثنا خان جناب محمد قاسم نقشبندی صاحب، ہم انہیں بھی اپنے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ جناب پروگرام میں تشریف آوری کا۔ ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے آقا کے ایک اور عظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا کر رہا ہوں الہی میں تجھ سے دعا کر رہا ہوں۔ انہی الفاظوں کے ساتھ میری محمد قاسم نقشبندی صاحب سے گزارش ہے کہ نعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ امام انقلاب حضرت علامہ پیر سید ریاض الدین سہروردی شاہ صاحب کا لکھا ہوا خوبصورت کلام چند اشعار پیش کرتا ہوں، سماعت کیجیے۔ فرقت کی نہیں ہے یا احمد، اب تاب تیرے بیماروں میں، فرقت کی نہیں ہے یا احمد، فرقت کی نہیں ہے یا احمد، اب تاب تیرے بیماروں میں، ٹھکرائے کوئی درکارے کوئی، دیوانہ سمجھ کر مارے کوئی، یا شاہ مدینہ لیجے خبر، ہوں آپ کی خدمت گاروں میں، یا شاہ مدینہ لیجے خبر، ہوں آپ کی خدمت گاروں میں، فرقت کی نہیں ہے یا احمد، وہ نور جو دور پہ چمکا تھا، جسے دیکھ کے موسیٰ خشمے ہوئے، وہ نور جو دور پہ چمکا تھا، جسے دیکھ کے موسیٰ خشمے ہوئے، اب اس کی جھلک آتی ہے نظر، اس روضے کے میناروں میں، دربار مدینہ
سا کوئی دربار نہیں درباروں میں، فرقت کی نہیں ہے یا احمد مکتا۔ تعریف نبی کی کوئی بشر کیا لکھے ریاض خستہ جگر، تعریف نبی کی کوئی بشر کیا لکھے ریاض خستہ جگر، وہ سب نبیوں میں ایسے ہیں جو چاند چمکتا تاروں میں، وہ سب نبیوں میں ایسے ہیں جو چاند چمکتا تاروں میں، فرقت کی نہیں ہے یا احمد۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ ہماری ٹرانسمیشن میں موجود ایک اور آقا کے عظیم سے نہاد تشریف لائے میری محمد سلیم کالا پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا، یا رسول اللہ حبیب اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، تیری دعا کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے، تیری دعا کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے، جو حق میں امت کے تیرے لب پر سوال آیا، کمال آیا، جو حق میں امت کے تیرے لب پر سوال آیا، کمال آیا، اے احمد مرسل نور خدا، تیری ذات صفا کا
پہ جاؤں قربان ہے آج کافر بھی ان سے لرزاں، عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا کمال آیا، عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا کمال آیا، غرور ہورا کا توڑ ڈالا لگا کے ماتھے پہ دل خدا نے، غرور ہورا کا توڑ ڈالا لگا کے ماتھے پہ دل خدا نے، جو کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا کمال آیا، جو کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا کمال آیا، نبی تو صائم سبھی ہے اعلیٰ، رتبے سب کے عظیم و بالا، نبی تو صائم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والبرهان الرشيد فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ وتم برہانہ کی ہم تمام تعریف و توصیف اس خالق لم یزل کے لیے جو مالک کائنات بھی ہے اور خالق ششدیات بھی، اور درود نبی مکرم نور مجسم رحمت دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر لینے کے بعد میں انتہائی تہ دل سے مشکور ہوں محترم محمد جواد راجپوت صاحب کا کہ جنہوں نے رمضان المبارک کے متبرک منور اور مطہر ساعتوں میں اتنے پروقار اور دل نشین عنوان پر گفتگو کے لیے مدعو کیا۔ اللہ کریم آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم پر اپنی کروڑ ہا رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے۔ میں عنوان کی طرف چلتا ہوں جو آیہ کریمہ میں نے پڑھی، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ کسی بھی عنوان کو جاننے سے پہلے، کسی بھی عنوان کے بارے میں سمجھنے یا جاننے سے پہلے لازم ہوتا ہے کہ اس عنوان کی تعریف دیکھ لی جائے کہ تعریف کیا ہے۔ اب صلہ رحمی کی تعریف
بے شمار احادیث مبارکہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم موجود ہیں. میں ایک روایت کا سہارا لے کر عنوان کو تھوڑا سا کھول کے مزید بیان کرنا چاہوں گا کہ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا ثلاث من کن فیہ حاسبہ اللہ حسابا یسیرا وادخلہ الجنۃ برحمتہ. اللہ کے حبیب امت کے طبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا اور کہا کہ 3 لوگ ایسے ہیں، ثلاث من کن فیہ حاسبہ اللہ، 3 لوگ ایسے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کے حساب میں آسانیاں پیدا فرما دے گا. وَأَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِهِ، اور انہیں ان 3 بندوں کو اللہ اپنی رحمت خاص کے ساتھ جنت میں جگہ عطا فرما دے گا. آگے سے صحابہ نے عرض کی قالوا لمن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ وہ 3 لوگ کون سے ہوں گے؟ تو آقا کریم علیہ تحیت و ثنا نے اس روایت کی مزید وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کا وَتَعْفُوا عَمَّنْ ظَلَمَكَ، کا پہلے وہ لوگ ہوں گے کہ لوگ ان پر ظلم کرنے والے ہوں گے، ان پر تشدد کرنے والے ہوں گے، ان پر بربریت کا بازار گرم کرنے والے ہوں گے، لیکن وہ اس سب پر ان سے واپس بدلہ کہ جو تینوں کام آپ نے بتائے ہیں یہ کرے تو پھر اسے ملے گا کیا؟ مالی یا رسول اللہ سے ملے گا کیا؟ تو آقا کریم علیہ تحیت و ثنا نے صحابی کے اس سوال پہ جواب دیا اور فرمایا ان تحاسب حسابا یسیرا وادخلہ الجنۃ برحمتہ، کہا کہ اللہ جو بندہ ایسا کرنے والا ہوگا اس کے حساب میں بھی آسانیاں پیدا فرمائے گا اور انہیں اپنی رحمت کے خاص کے صدقے سے اللہ انہیں جنت میں جگہ عطا فرما دے گا. اور پھر یہیں تک بات نہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں. ایک اور روایت ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ سرکار نے بیان فرمایا اور اللہ کی طرف سے پیغام آیا، یعنی حدیث قدسی ہے کہ اللہ نے کہا انا اللہ و انا الرحمن، میں اللہ ہوں میں رحمان ہوں. خلقت الرحمہ من اسمی، کہ میں نے رحم کو اپنے اسم سے پیدا کیا ہے، اپنے نام سے پیدا کیا ہے، یعنی جو میرا نام ہے اللہ، اور رحیم جو دوسرا میرا صفاتی نام ہے اس سے میں نے رحم کو تخلیق فرمایا ہے. کہا فمن وصلہا وصلتی، جو اس رحم کو پالے گا، جو دنیا میں صلہ رحمی کرنے والا ہو جائے گا وہ مجھ اللہ کو پالے گا. ومن قطعہا ببتتے، اور جو بندہ رحم کو چھوڑ دے گا، رحم کو ترک کرنے والا ہو جائے گا، اللہ رب العزت قیامت والے دن اس سے رخ پھیر لیں گے. اور پھر یہاں تک ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، معاشر کا دن ہوگا اور سورج سوا نیزے پہ ہوگا، تانبے کی زمین ہوگی، انسانیت نفسا نفسی کے عالم میں ہوگی. اس وقت جو رحم ہوگا اللہ رب العزت اس سے صورت عطا فرمائے گا. یعنی تو ابھی تو ایک کیفیت ہے نا رحم، اسے اللہ رب العزت ایک صورت عطا فرمائے گا. کیا صورت عطا فرمائے گا یہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. اسے جب صورت عطا ہوگی تو اس صورت میں جا کر یہ اللہ رب العزت کا جو مسند ہوگا اس کے پاپ کو پکڑ لے گا اور جا کر اس کو پکڑنے کے بعد عرض کرے گا اللہ رب العزت سے
उमम, और फिर फरमाया वरमज़ान शहरुल्लाह वफ़दलुहु अला साइर शुहूरी कफ़दलिल्लाहि तआला अला खल्क़िही। मेरे आका ने फरमाया कि रजब जो है ये मेरी उम्मत का महीना है और अल्लाह ने इसे बाकी महीनों पर ऐसे इज्जत, ओज, रिफत, कमाल और बुलंदी अता फरमाई है कि जैसे बाकी उम्मतों पर अल्लाह ने मेरी उम्मत को कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास का ताज लगाकर, ताज सजाकर जैसे आला किया है, ऐसे रजब को बाकी महीनों से आला किया है। फिर फरमाया व शाबान शहरी, और शाबान मेरा महीना है। व फदलुहु अला साइर शुहूर कफदली, जैसे अल्लाह ने मुझे फजीलत अता फरमाई है अला साइर अंबिया, तमाम के तमाम अंबिया पर। और जिस बात की तरफ लेके जाना चाह रहा हूँ, सना ने इरशाद फरमाया व रमजान शहरुल्लाह, और रमजान अल्लाह का महीना है। वफदलुहु अला साइर शुहूर कफदलिल्लाहि अला खल्किही, कि रमजान अल्लाह का महीना है और अल्लाह ने रमजान को बाकी महीनों पर ऐसे फजीलत अता कर रखी है जैसे पूरी कायनात पर अल्लाह रब्बुल इज्जत को फजीलत हासिल है। तो मैं आज आपके इस प्लेटफॉर्म से मरहबा रमजान की इस खूबसूरत नशरियात के जरिए से इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए ये पैगाम देना चाहूँगा, हम रमज़ान में इबादत की तरफ आ जाते हैं, रुजू इल्लाह की तरफ आ जाते हैं, तूबू इल्लाह की तरफ आ जाते हैं, अल्लाह की बारगाह में आके रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, और जब एतकाब कि हम अपने रिश्तेदारों को नाराज करके, ताल्लुकदारों को नाराज करके, अपने बहन भाइयों को नाराज करके, अपने माँ बाप को नाराज करके जब अल्लाह की बारगाह में आते हैं तो ये बात याद रखिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में से भी हमें कोई रहमत नहीं मिलने वाली, क्योंकि अल्लाह का वाज़े फरमान, और बिलखुसूस वालिदैन के बारे में अल्लाह के हबीब ने फरमाया रज़ाउल्लाहि फी रज़ाइल वालिद, अल्लाह की रजा बाप की रजा में है, व सखत अल्लाहि फी सखतिल गालिब, और बाप की नाराजगी में रब की नाराजगी है। अब हम बाप को नाराज करके आके मस्जिद में अल्लाह की बारगाह में लो लगाए बैठे हैं, तो ये बात रखिए, याद रखिएगा, आप तमाम आप तकरीबन नाज़रीन भी जानते हैं और सामाईन भी, सबको पता है कि दो किस्में हैं हुकूक की, एक हुकूकुल्लाह है और दूसरे हुकूकुल इबाद हैं, और सिला रहमी का ताल्लुक हुकूकुल इबाद से है, जबकि अल्लाह का ये फरमान है और हदीस मुस्तफ़ा में भी मौजूद है कि हो सकता है अल्लाह अगर चाहे अल्लाह की रहमत का दरिया जोश में आए तो वो हुकूकुल्लाह की तो माफी दे सकता है, लेकिन जब तक हुकूकुल इबाद आपने पूरे नहीं किए होंगे, जब तक उस बंदे के हक आप उसे नहीं देंगे, तब तक अल्लाह भी मुआफ नहीं फरमाएगा। बल्कि इस उन्वान पे बहुत सी बातें हैं, चूंकि ट्रांसमिशन का वक्त मुख्तसर सा होता है, मैं जाते हुए अपने तमाम सामीन को, नाजरीन को ये पैगाम देना चाहूँगा कि खुदारा ये रमज़ानुल मुबारक का बड़ा मुतबर्रक, मुनव्वर और मुताहर साते हैं। अल्लाह ने इस महीने को बड़ी इज्जतें, अजमतें, ओज, रिफतें, कमाल और बुलंदियाँ अता फरमाई हैं, इसको गनीमत जानते हुए। और फिर ये बात भी ज़हन में रहे कि कमली वाले आका ने ये भी फरमाया है, बल्कि जिब्रील ने आके कहा अल्लाह के हबीब उस बंदे की
باللہ. ماشاءاللہ سبحان اللہ، خوبصورت انداز میں سید اسد شاہ گردیزی صاحب اپنی حاضری پیش فرما رہے تھے. اللہ پاک ان کے علم و عمر میں مزید برکتیں عطا فرمائے. بڑھتے ہیں آج کے مہمان سناخان کی طرف. میری محمد قاسم نقشبندی صاحب سے گزارش ہے کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائیں. بسم اللہ. معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا. معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا. معجزہ نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا. آپ نے قطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا. آپ نے قطرے کو دریا کہہ دیا تو اپنے قطرے حضرت علی ڈوب سورج کو نکل جا کہہ دیا تو ہو گیا. ڈوب سورج کو نکل جا کہہ دیا تو ہو گیا. اور مزید نبوی میں گھر سے آپ کے منبر تلک. مسجد نبوی میں گھر سے آپ کے منبر تلک آپ نے جنت کا ٹکڑا کہہ دیا تو ہو گیا. آپ نے جنت کا ٹکڑا کہہ دیا تو ہو گیا. آپ نے جنت کا ٹکڑا کہہ دیا تو ہو گیا. اور مصطفیٰ سے ہے خدا کو پیار کتنا دیکھیے. مصطفیٰ سے
دیا تو ہو گیا، میں نے اجمل ایک قصیدہ کہہ دیا تو ہو گیا، معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا، اپنے قطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ چند اشعار کے ساتھ پڑھتے ہیں اگلے ثناخوان کی طرف کہ میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کا ہوں، میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کا ہوں، مجھ نکمے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا، میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کا ہوں، مجھ نکمے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا، اپنے داماد شفاعت میں چھپائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، اور اسی منصب کا طلبگار ہوں میں بھی آقا، اسی منصب کا طلبگار ہوں میں بھی آقا، خاک ہوں میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا، خاک ہوں میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا۔ انہی الفاظوں کے ساتھ میری محمد سلیم قادری صاحب سے گزارش ہے کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائیں۔ سب نظارے حضور آ نہ ہوتا یہ چاند دو ٹکڑے، جب اشارے حضور آپ کے ہیں، سب نظارے حضور آپ کے ہیں، سب نظارے حضور آپ کے ہیں، اب غلاموں کو خوف کیوں ہوگا، اب غلاموں کو خوف کیوں ہوگا، جب سہارے حضور آپ کے ہیں، سب نظارے حضور آپ کے ہیں، سب نظارے حضور آپ کے ہیں، اور منقبت کے شامل ہو جائیے۔ کربل کا بادشاہ زندہ حسین ہے، کربل کا بادشاہ زندہ حسین
اسلام کی ہے پہچان نام حسین سے، کیونکہ فنا یزید ہے زندہ حسین ہے، کیونکہ فنا یزید ہے زندہ حسین ہے۔ کرے در کٹا کے قرآن پڑھنا حسین کا، کرے در کٹا کے قرآن پڑھنا حسین کا، سر تن سے ہے جدا مگر زندہ حسین ہے، سر کے چند اشعار پیش کرتا ہوں۔ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، مرہم دو نیم ہے سرے مقتل پڑا ہوا، مرہم دو نیم
اے عرض پاک تجھ کو مبارک کے تیرے پاس پرچم نبی کا چاند ستارہ علی کا ہے، پرچم نبی کا چاند ستارہ علی کا ہے۔ تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط، تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط، تجھ پر کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے، تجھ پر کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ ہماری ٹرانسمیشن میں اختتام کا وقت بھی نزدیک ہے، آخر میں چند اشعار مدینہ پاک کے حوالے سے ایک کلام کے پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ میری الفت میں رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، عرش اعظم پہ جس کی بڑی شان ہے، روضہ پلہ کوئی محلہ نہیں، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے، پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہے، کاش سرکار ایک بار ہم سے کہے، اب تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، میری
مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے۔ القلم چینل کی خصوصی رمضان نشریات میں اختتام کا وقت ہوا جاتا ہے۔ اگلی ٹرانسمیشن تک کے لیے اپنے میزبان محمد جواد راجپوت کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔